محترم حاضرین، آج ہم نے اس سال کی آخری تراویح پڑھی ہیں اور اللہ رب العزت کے جو بھی احکامات ہیں ان پر ہم غور کریں تو ہم کو آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے احکامات کافی ہیں۔ جس طرح سے اگر کل کوئی شخص یہ چاہے کہ میں تراویح پڑھوں کل، تو پوری دنیا کی اگر دولت وہ خرچ کر دے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آج لاسٹ موقع تھا۔ پرسوں اگر کوئی یہ چاہے گا کہ میں روزہ رکھوں تو یہ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پرسوں روزہ رکھنا حرام، اللہ کی ناراضگی کا عمل ہے۔ تو معلوم ہوا ایک بار موقع نکل گیا تو پھر آدمی کتنی ہی کوشش کر لے اس کے پچھتانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دن ایسا آئے گا دوستو، جیسے آج کا دن ہے، آخری تراویح تھی اس سال کی، اب سیدھا جو موقع آئے گا وہ آئندہ سال رمضان کا جب چاند نظر آئے گا تب پہلی تراویح ہوگی۔ اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ایک آخری دن ہوگا اور ہم کو یہ بتا دیا جائے گا کہ اب بس پوری دنیا کے اندر تیرے حصے کا ہم نے اناج کا ایک دانہ تلاش کیا لیکن ملا نہیں، تیری زندگی بچانے کے لیے پانی کا ایک قطرہ تلاش کیا لیکن ملا نہیں، تیری سانسیں ختم ہو رہی ہیں، جتنی اللہ نے مقدر کی تھی چند سانسیں بچی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح انسان یہ چاہے گا کہ کاش مجھے اور موقع مل جاتا، لیکن یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ اس کو اور موقع مل جائے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی نہ موت کو آگے کیا جا سکتا ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ ایک گھڑی کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ، ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ اس کو کہتے ہیں ایک گھڑی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اتنا بھی جو ہے آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آج چونکہ ہم نے تراویح پڑھی ہے آخری اس سال کی، تو کچھ چیزیں قرآن سے ریلیٹڈ، قرآن سے متعلق ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو چن چھانٹ کر اس امت میں پیدا فرمایا ہے اور اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، آخری نبی، سید الانبیاء، امام الانبیاء، اللہ کے لاڈلے۔ ویسے تو تمام ہی نبی اللہ کے لاڈلے ہیں، لیکن ان تمام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہمارے حصے میں آئی اس امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے۔ دوسری اہم چیز، قرآن جیسی کتاب ہمارے حصے میں آئی۔ پچھلی امتوں کو بھی اللہ نے آسمانی کتابیں دی تھی، لیکن ہمارے حصے میں ایسی کتاب آئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے۔ تورات، انجیل اور زبور، یہ 3 کتابیں ہوتی ہیں آسمان سے اور اس کے ساتھ کچھ صحیفے بھی اترے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی کی بھی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ اپنے ذمے نہیں لیا تھا۔ لیکن ہم کو جو قرآن ملا ہے، ہم کو جو کلام اللہ ملا ہے، ہم کو جو کتاب ملی ہے، اللہ نے اس کو سنبھالنے کا، اس کی حفاظت کرنے کا خود اپنے ذمے یہ کر دیا ہے۔ تو فضیلت کے اعتبار سے دوستو اللہ رب العزت نے ہم کو اتنا اہم بنایا ہے اپنے نبی اور قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر کے۔ لیکن دوستو قرآن مجید کے ساتھ ہماری نسبت تو جڑی ہوئی ہے، لیکن اب ہم کو سمجھنا ہے کہ ہم قرآن مجید سے کیسے مناسبت پیدا کرنے والے بن جائیں۔ ایک ہوتی ہے نسبت اور ایک ہوتی مناسبت۔ نسبت کو اس طرح سے سمجھیں کہ بہت بڑا کوئی کرکٹر ہے یا کوئی سیلیبریٹی ہے یا کوئی بہت مشہور اسلامک اسکالر ہے، ہم سب ان کو پہچانتے ہیں۔ کوئی کرکٹر ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں، سچن ٹینڈولکر، وراٹ کوہلی۔ تو یہ ہو گئی نسبت کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، اور اگر وہ بھی ہم کو پہچانے تو اس کو کہیں گے مناسبت۔ اس کو کیا کہیں گے؟ مناسبت۔ ہمارے علاقے کا بہت بڑا کوئی آدمی ہے، بہت پیسے والا ہے، بہت بڑا لیڈر ہے، ہم سب اس کو پہچانتے ہیں، ہماری نسبت ہے بھائی ہمارے علاقے کا ہے، کیا ہو ہمارے ضلع کا ہے، روز ہمارے دکان کے سامنے سے اس کی گاڑی جاتی ہے، آدمی کتنا فخر کرتا ہے دنیا کی ایسی حقیر چیزوں پر۔ اس کی جو بھانجی کا بیٹا ہے نا، وہ ہمارے بازو میں رہتا ہے۔ ایسی ایسی نسبتیں جوڑتے ہیں ہم۔ ارے اپنے بازو میں جو ٹیلر ہے نا، وہی اس کے کپڑے سلاتا ہے۔ یہ دوستوں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایسی نسبتیں آدمی جوڑتا ہے۔ لیکن نسبت اور مناسبت میں بہت فرق ہے۔ قرآن سے ہماری نسبت ہے کیونکہ ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، نبی سے ہماری نسبت ہے کیونکہ ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن صرف نسبت سے کام چلنے والا نہیں ہے، نسبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مناسبت پیدا ہو۔ جیسے تم قرآن سے جڑے ہو، اللہ نے تم کو جوڑ دیا ہے، تو حقیقت میں قرآن سے جڑنے والے بن جاؤ۔ ایک مثال آپ کو بتا دوں، ہم اسٹیشن پہ کھڑے ہیں اور ایک بہت تیز رفتار گاڑی وہاں سے گزرنے والی ہے، تو اعلان ہوا کہ راجدھانی گزرنے والی ہے۔
تو कृपया पीछे हट जाए, कोई भी लाइन को क्रॉस ना करें। अब जब स्टेशन पे वो गाड़ी आती है तो ऐसा माहौल बना देती है कि ऐसा लगेगा कि स्टेशन उड़ जाएगा, पूरा तहस नहस हर चीज़ जो है उड़ने लगती है, हमारे आंखों में धूल जाने लगती है। समझ में आ रही बात? तो ये जो राजधानी एक्सप्रेस यहाँ से गई है, इसकी हमको हवा लगी है। क्या लगी है? अगर राजधानी हमको लगती तो राजधानी की हवा लगने में और राजधानी लगने में बहुत फ़र्क है। हवा के अंदर ही हमारा क्या हो गया, आधा काम। बोले ये क्या हो गया, बाल बिखर गए, मिट्टी उड़ गई, कपड़े बिखर गए। अरे अभी हवा ही लगी तेरे को, और राजधानी लग गई तो क्या होगा? तो दोस्तों हमको तो अभी तक कुरान की हवा भी नहीं लगी। अगर कुरान की हवा ही लग जाती, अल्लाह के नबी की सुन्नतों की हवा ही लग जाती तो बेड़ा पार हो जाता। लेकिन जिसको असल में कुरान लग गया, जिसको अल्लाह के नबी की सुन्नत लग गई, यानी उसने दिल पे उसको ले लिया, तो उसका मकाम व मर्तबा दुनिया और आखिरत में क्या होगा दोस्तों, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए हम इस बात की फ़िक्र करें कि कुरान मजीद को हम, जैसे अल्लाह ने हम पर एहसान किया कि कुरान मजीद के साथ हमारी निस्बत जोड़ी है, हम उसके साथ मुनासिबत पैदा करने वाले बन जाएं। क्योंकि कुरान मजीद जब बंदा पढ़ता है, रिवायत में आता है कि जब सूरह फातिहा पढ़ता है बंदा, तो वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होता है। किससे हम कलाम होता है? अल्लाह से बातचीत करता है। सूरह फातिहा की एक एक आयत पढ़ता है, अल्लाह उसका जवाब देते हैं। ये बात और है कि हमको मालूम ही नहीं है। अगर वह एहसास हमें पैदा हो जाए कि अल्लाह मेरा कलाम सुनता है और अल्लाह मेरे से बातचीत करता है नमाज में, तो दोस्तों हमारी नमाज का क्या हाल होगा। इसलिए इसको हम मामूली ना समझें, हम कुरान मजीद का हक़ अदा करने वाले बने। कल क़यामत के दिन नबी कहेंगे, अल्लाह से शिकायत करेंगे, अल्लाह कुरान मजीद में जिसका बयान है कि मेरी उम्मत ने इस कलाम को छोड़ दिया था। महजूरा का लफ्ज़ आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत पर इतने शफ़ीक़ है, इतने मेहरबान हैं, अपनी उम्मत का पूरा पूरा ख्याल रखने वाले हैं, वो कल क़यामत के दिन अपनी उम्मत की एक शिकायत करेंगे कि मेरी उम्मत ने, यानी जिन लोगों ने कलाम मजीद का हक़ अदा नहीं किया, उनके बारे में कहेंगे कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। तो बड़ी डरने की बात है भाई। अब आप पूछेंगे कि कुरान मजीद का, कलामुल्लाह शरीफ का हक़ क्या है, तो उसके दर्जे बताता चलूँ ताकि हमको पूरा साल उस पर अमल करने में आसानी हो। अभी रमज़ान आया माशाल्लाह, कई लोगों ने तिलावत की, तरावी में सुना, उसका तर्जमा सुना, और कई लोगों ने माशाल्लाह अपने एतबार से इनफरादी तौर पर भी तफसीर वगैरह पढ़ी होंगी। बहुत अच्छी बात है। शुरुआत कैसे करें? अल्लाह ताला के कलाम को समझने की शुरुआत कैसे करें? सबसे पहला हक़ तो कुरान मजीद का ये है, हमारे ज़िम्मे, हर ईमान वाले के ज़िम्मे, कि कुरान मजीद हम सही अल्फाज, सही मखारिज के साथ पढ़ने वाले बन जाएँ। सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़, बेसिक चीज़। आगे की चीज़ इसके बाद ही होंगी। समझ में आ रही बात? सबसे पहले कुरान मजीद को मखारिज, उसके अल्फाज की दुरुस्तगी के साथ हमको पढ़ना आ जाए, ये कुरान मजीद का पहला हक़ है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कुरान मजीद के अंदर अगर हम पढ़ते वक्त गलती करते हैं तो हमारी नमाज सही नहीं होगी। कुरान में नमाज का पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, कुरान में नमाज का सही पढ़ना फ़र्ज़ है। हम बोलते कुरान का पढ़ना फ़र्ज़ है, कुरान का सही पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर कुरान मजीद में हमने लहने जली का इर्तिकाब कर दिया तो हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। समझ में आ रही बात? क्यों? हम अरबी ज़बान नहीं है, हमारी लैंग्वेज अरबी नहीं है, हम अजमी लोग हैं, हमको पता ही नहीं है। हम अगर कुरान मजीद गलत पढ़ते हैं, गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ, गलत मखारिज के साथ, तो उसका पूरा पूरा माना उल्टा हो जाता है। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ और दो तीन चीज़ें बताऊँगा तो समझ में आ जाएगी। छोटी काफ से कल्ब का माने है कुत्ता, छोटी काफ से कल्ब का माने है कुत्ता, और बड़ी काफ से है कल्ब का माने है दिल। कितना फ़र्क हो गया? खाली काफ और काफ बदल गया, एक बन गया कुत्ता, दूसरा बन गया दिल। हमने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, बड़ी काफ से कह दीजिए कि अल्लाह एक है, और हमने छोटी काफ से कहा कुल हुवल्लाहु अहद, नऊज़ुबिल्लाह, खा लो अल्लाह एक है। कितना बड़ा फ़र्क हो गया? समझ में आ रही बात? जुमा के दिन पूरी मस्जिद भरी हुई है, इमाम साहब ने दुआ की अरबी में, ए अल्लाह इस मस्जिद को हमारे ऊपर गिरा दे, दफन कर दे हम लोग को। सब लोग क्या बोलेंगे? नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मिसाल दे रहा हूँ, हमको पता ही नहीं ना अरबी क्या है, सब लोग ज़ोर से बोलेंगे रो रो के आमीन आमीन। तो मालूम हुआ दोस्तों, अरबी ज़बान को समझने की बात तो बात की है, पहले ये समझना है हमको कि हमारे अल्फाज, हमारे मखारिज सही हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन खड़ा करेंगे और पूछेंगे, बेटा ABCD तो तूने पढ़ लिया, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था, हिंदी बड़ी अच्छी लिखता था, मराठी में तो तू मराठी लोग को फेल कर देता था, मेरा कुरान क्यों नहीं पढ़ा? तो क्या जवाब देंगे? इसलिए दोस्तों हम इस बात की अल्लाह के सामने उज़्र नहीं पेश कर सकते कि हमारी उम्र ज़्यादा हो गई थी, बुढ़े हो गए थे, मौका ही नहीं मिला, मौलाना ही नहीं मिले, ये कोई उज़्र नहीं है। हमको किसी ना किसी तरह से, जैसे हम दुनियावी चीज़ों की फ़िक्र करते हैं, उस तरह से करना पड़ेगी। एक चीज़ ये कि मखारिज और अल्फाज की दुरुस्तगी के साथ हम कुरान मजीद को पढ़ने वाले बन जाएँ, और माहौल बनाएंगे तो इंशाल्लाह बनेगा भाई, माहौल बनाएंगे तो बनेगा। ऐसा ये ज़रूरी नहीं कि आलिम और हाफिज़ ही सिर्फ कुरान अच्छा पढ़े। आप देखेंगे जो फ़लस्तीन वगैरह का इलाका है, इनकी ज़बान अरबी है माशाल्लाह, इनके छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते कुरान। तो ये ऐसा ही नहीं हो गया, अरबी ज़बान होने से खुद बात बनती नहीं है, उसके पीछे एक मेहनत है।
اس کے پیچھے ایک محنت ہے. ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے مصر جانا ہوا ان کا, ایجپٹ جانا ہوا, تو رمضان کے علاوہ میں کہتے ہیں ہم مسجد میں رہتے تھے, جماعت گئی تھی مسجد میں رہتے تھے, تو چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے 7 سال کے 8 سال کے بچے آتے تھے مسجد میں, رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اور قرآن اٹھاتے تھے اور 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھتے تھے, پڑھتے تھے, ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا, ایک ماحول بنا ہوا ہے وہاں پہ, 10-15 منٹ پڑھتے تھے, آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے, بند کرتے تھے, چلے جاتے تھے. نماز کے علاوہ اوقات میں آتے تھے, قرآن پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے. کیوں؟ ماحول بنا ہوا ہے, ماحول. تو ہم کو بھی یہ ماحول بنانا پڑے گا کہ ہم سب مل کر کے قرآن مجید کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں, سب سے پہلی چیز. دوسری چیز اس سے آگے کی, قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں, قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں. ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, اللہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے, کم سے کم لفظی ترجمہ تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ ہم روزانہ گنی چنی صورتیں پڑھتے ہیں, مغرب میں فکس, عشاء میں فکس, وہی گھما گھما کے پڑھتے رہتے ہیں, بیچ بیچ میں سے تو پڑھتے نہیں ہیں. تو جو گھما گھما کے پڑھ رہے ہیں کم سے کم ہم اس کا تو ترجمہ سمجھ لیں, بہت آسان ہے. ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ ہر قسم کے قرآن مجید موجود ہے, لفظی ترجمے والے بھی موجود ہے. اللہ نے آج اتنی آسانی کیا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ایپ ہیں موبائل کے اندر, 360 ایپ وغیرہ میں بھی لفظی ترجمہ ہے. 360 ایپ کے اندر ہر چیز اوتھینٹک نہیں ہے, بہت سارے حدیث کے حوالے وغیرہ اس میں غلط دیے جاتے ہیں, غلطی ہو جاتی رہے گی, زبردستی تو کوئی حدیث کے حوالے دے گا نہیں, لیکن قرآن مجید کا جو اس کے اندر ہے وہ لفظی ترجمہ وہ ایک دم اوتھینٹک ہے, پڑھ سکتے ہیں وہ ہم. تو اس طرح سے ہم کم سے کم جو صورتیں پڑھ رہے ہیں روزانہ اس کا تو ترجمہ سمجھے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, اور اس میں تھوڑی سی محنت درکار ہے. ایک آدھا گھنٹہ ہم روزانہ ذاتی اعتبار سے قرآن کو سمجھنے میں دیں گے انشاءاللہ, اور جو نہ سمجھ میں آئے گا اس کو ہمارے علماء سے پوچھیں گے, کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اتنے ارسطو اور افلاطون ہیں کہ ہم کو ہر چیز بس سمجھ میں آ جائے. وہ بولے نا میں تو پڑھتا بھی نہیں ہوں, خالی ایسا کرتا ہوں تو سب سمجھ میں آ جاتا ہے, ایسا خالی دیکھتا ہوں, تو ایسے تو ہم ہے نہیں. ہاں, تو ہم اپنے معتبر علماء سے, پھر اس کے آگے کی جو چیز ہے لفظی ترجمے کے آگے کی چیز, کہ ہم جو معتبر تفاسیر ہے اس کو پڑھنے والے بن جائیں. سب سے آسان جو ہے ہمارے لیے تفصیل کے ساتھ تفسیر معارف القرآن ہے, اس کے بعد توضیح القرآن ہے. یہ 2 تفسیروں کے نام ذہن میں رکھے, لکھ لیں. اگر ہم چاہتے کہ اللہ کا کلام سمجھ میں آئے, کس آیت کا کیا شان نزول ہے, یہ آیت کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, اس سے اللہ کیا چاہتے ہیں, اگر تفصیل سے پڑھنا ہے تو ہم معارف القرآن کا مطالعہ کریں. 8 جلدوں میں ہے, روزانہ 10-15 منٹ بھی دیں گے تو 2-3 سال میں انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا. تو معارف القرآن کو خرید لے اپنی ذاتی. دیکھو دوستو کتنی بڑی ہماری کمزوری ہے اور کتنی کوتاہی ہماری. اکثر میں سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس ہماری ہر چیز ذاتی ہے, ہمارے کپڑے ذاتی, ہماری بائک ذاتی, ہماری گاڑی ذاتی, ہمارا گھر ذاتی. ہر ایک آدمی سوچتا ہے, فکر کرتا ہے, یہ سب چیزیں مہنگی ہے. ہمارا فون ذاتی یعنی پرسنل. سچی بتاؤ کیا ہمارے گھر میں سب کا اپنا اپنا قرآن ہے کیا؟ الا ماشاء اللہ کسی کے گھر میں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے, ایک قرآن 5 لاکھ روپے کا ملتا ہے. کتنے کا ملتا ہے؟ ارے یہ وجہ ہے کیا بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کو اہمیت نہیں ہے, ہم اپنا اپنا ذاتی قرآن لینے والے بنے. اچھا حد تو اس وقت ہو جاتی ہے جب آدمی مسجد میں آ کے ٹوپی تلاش کرتا ہے. مسجد میں آ کے تلاش کرتا ہے, پوچھتا ہے, میرے کو بھی بھجن نے پوچھے, امام صاحب ٹوپی کا ہے, ٹوپی لے کے بیٹھنا پڑے گا ادھر سب کو پہنانے کے لیے. تو ٹوپی اپنی ذاتی نہیں خرید رہے بھائی, کیا یہ کتنی ہماری کوتاہی ہے. تو ہم اس بات پر غور کریں کہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ یہ کہ ہماری ذاتی قرآن تک نہیں ہے. ہم دوستو ذاتی قرآن, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد 7 چیزیں ہیں جو اس کے قبر میں کام آتی ہے. اس میں سے ایک فرمایا کہ قرآن جو چھوڑ کر مرے, قرآن جو چھوڑ کر مرے, شاید ہو سکتا ہے اس کے اولاد میں سے بعد میں اس کو پڑھیں گے تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا. تو ہم جو ہے اپنا ذاتی قرآن رکھے, ذاتی قرآن کی تفسیر رکھے, ذاتی ہمارے گھر میں حدیث کی کتاب ہو. ہمارے گھر میں گنی چنی ایک قرآن شریف ہوتی ہے, وہ بھی الماری کے اوپر. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا قرآن گر گیا, کیا کرنے کا بھائی, کیوں گرا؟ بولے اوپر معلوم ہی نہیں تھا قرآن رکھا ہوا ہے, وہ تھوڑا ایسا گھسیٹے تو گر گیا. معلوم ہی نہیں قرآن کو, قرآن دھول کھا رہا ہے. ہمارے گھر میں کامیابی کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے کے رکھا ہے اور ہم اس کو دھول کھلا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کوتاہی سے, غفلت سے ہم نکلنے والے بن جائیں. اس سے آگے کی چیز, تفسیر کی کتابوں کے اندر ہم پڑھے, کچھ سمجھ میں نہیں آئے, پھر معتبر علماء سے پوچھیں. اس سے آگے کی چیز, اپنے اولاد کو ایسے اداروں میں ان کا داخلہ کرائے جس میں قرآن اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہو. ایسے ہمارے محلے کے اندر, ہمارے بستی کے اندر دوستو حفاظ اور علماء کا ہونا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ایسا حال نہ ہو جائے کہ ہم مر جائیں اور ہمارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو. ایسی بھی بستیاں ہیں جہاں پر غسل دینے والے موجود نہیں ہیں. تو ہماری سٹی میں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, کہیں نہ کہیں سے جگاڑ ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ دوستو فکر کریں کہ ہمارے اولاد میں سے حافظ ہو, ہم کو کوئی باہر سے تراویح کے لیے حافظ نہ بلانا پڑے. ہماری بستی میں اتنے حافظ ہو جائے کہ وہ سوچے کہ میرا نمبر لگے, اور اتنے حافظ ہو جائے کہ سب کو 2 رکعت ملے تراویح میں. اتنے حافظ ہونا چاہیے. میں نے ایسے بھی گاؤں دیکھے گجرات سائڈ میں ماشاءاللہ, ایک گاؤں میں 500 حافظ, اور گاؤں میں گھر کتنے 600 گھر, مطلب ایوریج نکالیں گے تو ہر گھر میں حافظ. ایک گاؤں میں 70 علماء, گاؤں میں گھر کتنے 500 گھر ہیں. مطلب دوستو انہوں نے فکر کی ہے. ہمارا جو مدرسہ ہے اشرفیہ دارالعلوم راندیر میں, سورت میں, اس میں تراویح کیسے ہوتی بتاؤں آپ کو. وہاں پہ مسجد کے اندر ایک تراویح ہوتی ہے,
اس میں 2 حافظ پڑھاتے ہیں. پھر عبادت خانے میں ایک تراویح ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم, اس میں 2 حافظ پڑھاتے ہیں. پھر وہاں پہ حوض ہے نا, حوض ایسا بنا ہوا ہے اکثر مسجدوں میں صورت میں آپ جائیں گے تو حوض ہے اور اس کے اوپر سلیب ڈالے انہوں نے, مطلب سائڈ سے خالی وضو کرنے کے لیے کھلا ہوا ہے اور وہ جگہ کو یوز کرتے ہیں لوگ. حوض کے اوپر سلیب, اس کے اوپر ایک تراویح ہو رہی ہے. درس گاہ میں ایک تراویح ہو رہی ہے. کچن, بڑے بڑے کچن ہیں وہاں پہ مدرسے کے, کچن میں ایک تراویح ہو رہی ہے. اتنے حافظ ہے کہ اتنی تراویح کرنی پڑ رہی ہے ان کو کہ اگر سمجھو ایک ہی تراویح پڑھیں گے سب مل کر کے تو حافظوں کا نمبر ہی نہیں آئے گا. تو کیا آپ نہیں چاہتے ہمارے یہاں پہ بھی یہ ماحول بنے؟ ہاں لیکن ماحول بنے, لیکن وہ بنائے اپنے بچے کو حافظ, وہ بنائے گا. یہ وہ والی بات جیسے ایک بادشاہ نے کہا نا اپنے رعایا سے کہ میں نے ایک حوض تیار کیا ہے, اب میں چاہتا ہوں کہ حوض میں دودھ بھرا جائے تو سب ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے ایک پیالہ دودھ لے کے آئے اور اس حوض کو بھرے, اور رات کے اندھیرے میں کرنا ہے. صبح میرے کو پورا لبالب بھرا ہوا چاہیے دودھ کے ساتھ. تو سب لوگوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے کہ حوض کے اندر دودھ ڈالنا ہے. تو سب نے یہ سوچے کہ ہم 1 گلاس پانی ڈال دیں گے, دودھ تو سب ڈال رہی ہے, دودھ تو سبھی ڈال رہے ہیں, ہم 1 گلاس پانی ڈالیں گے تو کس کو معلوم پڑے گا. اب صبح بادشاہ ہے تو اس کو شارٹ ہو گیا, بولے یہ کیا ہے, تو پورا پانی ہے. سب نے سوچے کہ سب تو ڈال ہی رہے ہیں تو ہم 1 گلاس پانی ڈال دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. تو آج امت کا یہی حال ہو گیا بھائی کہ سب سوچ رہے وہ بنائے گا نا حافظ, وہ بنائے گا نا عالم, اس کے لیے کچھ نہیں بن رہا. ہماری ذمہ داری ہے ایسے ہم کو ہونہار ہوشیار بچے چاہیے جو اللہ کے دین کو سیکھے, مفتی بنے, عالم بنے, ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کریں. اور دوستوں کتنا ضروری ہے اس کو تو سمجھے, ہم سمجھتے ضروری نہیں ہے. بتاؤ آپ کا نکاح کون پڑھایا؟ بولے مولوی صاحب نے پڑھایا. آپ کے بچے کا جب پیدائش ہوئی تو اس کے کان میں اذان کون دیا؟ مولوی صاحب نے دیے. اسی طرح آپ مر جائیں گے تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ بولے مولوی صاحب پڑھائیں گے. تو اس کی اہمیت تو سمجھو. تمام چیزیں بھائی ہمارے علم سے جڑی ہوئی ہے, تمام چیزیں شریعت سے جڑی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم دوسرے پہ ڈال رہے کہ وہ بنائیں. اس لیے دوستو یہ آخری دن تھا ہمارا, اس لحاظ سے میں نے تھوڑی فکر مندی دلائی. اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے, ہم اپنے نسلوں کے اندر دین کے داعی, شہدائی, علماء, حفاظ کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. ورنہ دیکھو دوستو زندگی گزر جائیں گی, بچے پیدا ہوں گے, بڑے ہو جائیں گے, بوڑھے ہو جائیں گے, مر جائیں گے, لیکن ہمارا کوئی پرسان حل نہیں ہوگا. آج ہم جا کر کے قبرستان میں دیکھیں اور تلاش کریں, ہم کو نہیں پتا کہ ہمارے دادا کی کون سی قبر ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جن کو پتہ ہوگا. ہم بھی مر جائیں گے, ہمارے بارے میں بھی کس کو پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی تھے حضرت, کچھ پتہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے اپنی اولاد کے اندر دین کو زندہ کیا تو انشاءاللہ نسلیں در نسلیں چلتی رہیں گی اور لوگ آپ کو اپنی قبر میں انشاءاللہ ثواب پہنچاتے رہیں گے. تو اس کی ہم فکر کر لیں. ہمارے علاقے کے اندر دین کے داعی, شہدائی, حافظ, عالم پیدا ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بھائی مریلی مرغی اللہ کے نام پہ. کون بھیجتے مدرسے میں؟ بولے یہ جو ہے نا حیران کر کے رکھا اس نے, ٹیچر کو بھی حیران کیا ہے, پرنسپل کو بھی حیران کیا. اب آخرکار پرنسپل نے بولا کہ اس کو نکال دو یہاں سے. اب مولانا بتاؤ نا کیا کرنے کا. اس کو بھیجتے نا مدرسے میں, اس کو بھیجتے مولانا مدرسے میں. کیا کریں, دین بھی سیکھنا ضروری نا, اس کو بھیجتے مدرسے میں. اور جو ایک دم ہونہار بچہ ہے, ایک دم ٹاپ لیول کا ہے, بولے مولانا اس کو ہے نا یہ بہت ہوشیار ہے, اس کو مدرسے میں نہیں بھیجنے کا, یہ بہت ہوشیار ہے. مطلب ہم نے کیا بنا کے رکھا ہے بھائی. تو ہم اس کی فکر کریں انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے, دین کو اہمیت دے دوستو. ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے فکر کے اعتبار سے بھی. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ.